ہیومن ریسورس پہ ہم انویسٹمنٹ کریں گے، اور ہماری وہ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ جو ہے وہ کوالٹی ایجوکیشن کے ذریعے دنیا میں اپنے آپ کو امپاور کرے گی۔ چونکہ آپ کا اس وقت چیلنج جو سب سے بڑا ہے کوالٹی ایجوکیشن کے ساتھ جڑا، پھر آپ کا ہیلتھ ایک اگلا سبجیکٹ ہے، اور ہیلتھ جو ہے پاکستان کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ مختلف طرح کے طریقے اور رستے اپنائے گئے، لیکن آج بھی بیٹر ہیلتھ کیئر فیسیلیٹیز جو ہیں پاکستان میں نایاب ہیں۔ غریب اور امیر کے لیے جو ہیلتھ کیئر سٹرکچر کے اندر وہ سویدھا نظام کے اندر گیپس ہیں، امیر کے لیے ہاسپٹل، غریب کے لیے اور طرح کی ڈسپینسری، اس سوچ کی نفی کرتے ہوئے انشاءاللہ ہیلتھ کیئر سیکٹر کے اندر بھی ہم وہ پیرٹی لانے جائیں گے کہ جو پاکستان کے عوام کا حق ہے، اور جو خاص طور پہ 70% رورل ایریا کے اندر ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں آج بھی انفینٹ مارٹیلٹی اور مدرز مارٹیلٹی ریٹ کی وجہ سے ہائی ہونے کی وجہ سے مر رہی ہیں، اور وہ چیلنجز جو دیہات کے اندر رہنے والے ہمارے بھائی بزرگ مائیں اور بہنیں فیس کر رہی ہیں، ان کو انشاءاللہ ہمارا مینیفیسٹو تحفظ دے گا، اور ایسا روڈ میپ ہیلتھ کیئر سیکٹر میں لے کے آ رہے ہیں ہم کہ انشاءاللہ جس میں آپ دیکھیں گے کہ وہ ہم دعوے نہیں کریں گے، ہمارا عمل بتائے گا کہ ہم پاکستان کو پریکٹیکلی بدلنے کے لیے کیا اقدامات کرتے ہیں۔ ہماری جماعت جو ہے وہ کس طرح ہیلتھ کیئر سیکٹر کے ساتھ وہ تمام انٹرنیشنل کوالٹی ہیلتھ پریکٹسز، پروسیجر اور میکنزم جو ہے وہ پاکستان میں متعارف کروائیں گے۔ تیسرا آپ کی اس یوتھ کے ساتھ جڑا چیلنج کیا ہے، آپ کا امپلائمنٹ ہے۔ اب آپ جب میں یوتھ کہتی ہوں تو اٹ مینس کہ میل اینڈ فیمیل یوتھ، اس فیمیل یوتھ میں 52% آپ کا جو ہے وہ وومن یوتھ ہے یا فیمیل یوتھ جو ہے ان یوٹیلائزڈ ایسٹ ہے۔ اور یہ میں ہمیشہ کہتی رہی ہوں کہ آج دنیا میں جو جنگیں ہیں وہ سرحدوں پہ اب نہیں ہو رہی ہیں، اب دنیا میں جو جنگیں ہیں وہ اکنامک انڈیکیٹرز کی جنگ ہے۔ آج اکنامک ہب کے اوپر ہر ملک جو ہے اپنی جنگ لڑ رہا ہے، اور وہ قوم کیسے اکنامک فرنٹ پہ ترقی کرے گی جو اپنی آدھی سے زیادہ فوج جو ہے اس کو ان یوٹیلائزڈ فوج کو اس محاذ پہ اکنامک فرنٹ پہ انگیج ہی نہیں کر رہی۔ تو لہٰذا وہ خواتین جو گھروں میں بیٹھی ہیں، وہ پڑھی لکھی ہیں یا وہ اس طرح سے کوالٹی ایجوکیشن کی اپرچونٹیز یا مواقع اس کو نہیں ملے، لیکن ان کے اندر پوٹینشل ہے، کیپیبلٹی ہے، تو آئی پی پی ان خواتین کو ہنرمند بنا کے پاکستان کی مین سٹریم جو اکنامک امپاورمنٹ ہے اس کے اندر حصے دار بنا کے پاکستان کے اندر ایک وائٹل آرگن کے طور پہ ان کو انگیج کرنے جا رہی ہے۔ کیونکہ اس وقت آپ کا جسم کے دو بازو اگر ایک فالج زدہ ہو اور ایک ہاتھ سے آپ کام کر رہے ہوں تو آپ وہ ایفرٹس، آپ کی وہ انرجی جو ہے وہ اس طرح سے ریزلٹس پروڈیوس نہیں کر سکتی۔ اسی طرح بحیثیت قوم ہمارا اس وقت چیلنج ہے کہ ہمارا ایک بازو کام کر رہا ہے، جو میرے بھائی ہیں، جو میرے بزرگ ہیں، میرے بچے ہیں، لیکن دوسرا ہاتھ جو ہماری بہنیں، بیٹیاں اور مائیں ہیں وہ ان یوٹیلائزڈ ہے، اس کو ہم نے فالج زدہ قرار دے کے اپنے ساتھ پارٹنرشپ میں لائے نہیں۔ جب یہ دونوں ہاتھ ملیں گے، ایک باہمی پارٹنرشپ ہوگی، اکنامک فرنٹ پہ ہو، وہ سوشل پہ ہو، وہ آپ کے پولیٹیکل پہ ہو، وہ آپ کی اوورآل سول سوسائٹی کے اندر ہو، تو چینج تب آنی ہے صرف کہہ دینے سے کہ ہم نئے پاکستان یا کوئی تبدیلی کے نعرے لگانے سے وہ عملی تبدیلی نہیں آئے گی جب تک وہ فالج زدہ ہاتھ جو ہیں ان کو آپ ایکٹیویٹ کر کے اپنے ساتھ اس ترقی کے عمل میں حصے دار نہیں بنائیں گے۔ آئی پی پی جو ہے ان خواتین کو فرسٹ ٹائم ان دی ہسٹری آف پاکستان جو ہے وہ سوشلی، لیگلی، پولیٹیکلی اور اکنامکلی امپاور کرنے جا رہی ہے، اور اس کے اندر ہمارا وہ 52% اگر موبلائزیشن پاکستان میں ہو گئی، وہ کیسے کہ ہماری سوشل کلچرل ریلیجیس ویلیوز ان بچیوں کو اگر
किसी जगह जॉब रिस्ट्रिक्शन की वजह से नहीं जाने देते, सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं या हमारे माशरती रवैये ऐसे हैं, तो आईटी एक ऐसा सोल्यूशन है कि जो हुनरमंद बेटी जो है या बहन जो है वो घर में बैठ के अपने पाकिस्तान की तमीर और तरक्की में हिस्सा डाल सकती है, अपने ख़ानदान को जो है वो बोझ जो है वो उसका शेयर कर सकती है। इसके साथ साथ जितनी भी रिफॉर्म्स हैं, आपने देखा यहाँ रिफॉर्म्स के नारे लगे, आपने देखा यहाँ पे रिफॉर्म्स के नाम पे नौजवानों को बेवकूफ़ बनाया गया और यहाँ पे साबका अखबार में उन नौजवानों के जहनों के अंदर पुराने पाकिस्तान और नए पाकिस्तान के अंदर उलझा के अपनी दुकानदारी लगा के जिस तरह का माल मवेशी मंडी बना के इस मुआशरे को तकसीम किया गया, तो वो जो तकसीम ज़दा पाकिस्तान है उसकी कीमत पूरी कौम अदा कर रही है। आज हम पोलराइज सोसाइटी में बदल चुके हैं। आज जो है हम इस वक्त जो है वो कोई लसानी सतह पे, कोई मजहबी सतह पे, कोई सियासी सतह पे जो है वो आपस में ग्रुप बंदियां बना के पाकिस्तान को कमज़ोर करने, दानिस्ता कमज़ोर करने के अमल से गुजर रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कि हम बहसीते पाकिस्तानी दुनिया के बाहर जब जाते हैं, दुनिया में पाकिस्तान से बाहर, तो हमारे हमसाया ममालिक में जब कोई पाकिस्तानी बाहर किसी जगह तारीफ कराता है तो वो प्राउडली कहता है कि मैं फलां हूं, मैं उसका नाम नहीं लूंगी। लेकिन हम फख्र से कहते हैं, कभी कोई अपने आप को पीटीआई कहता है, कभी नून लीग कहता है, कभी पीपल्स पार्टी बन जाता है, या कोई भी सियासी जमात जो है उसका लेबल लगा के, ठप्पा लगा के दुनिया में भी वो पाकिस्तान की शनाख्त और इमेज बिल्डिंग की बजाय उन सियासी जमातों के हथकंडे और उनकी जो मजमूम मकासद और अज़ाइम है उनके हाथों में खिलौना बन जाता है। तो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है पाकिस्तान का जो तशख्खुस है, पाकिस्तान का जो वकार है, पाकिस्तान का जो असल हकीकी चेहरा है वो दुनिया को दिखाने जा रही है।